السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے رسولوں پر ایمان۔ سب سے پہلے رسول کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں تک اپنے احکامات پہنچانے اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، تو پھر ہم تک اللہ تعالیٰ کی باتیں کیسے پہنچی کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے؟ ہمیں کیسے وہ باتیں پتہ چلیں؟ رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ رسول اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا پیغام ٹھیک لوگوں تک پہنچاتے تھے، خیانت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر مختلف قوموں میں اپنے پیغمبر بھیجے۔ اب رسولوں کو، پیغمبروں کو کیسے اللہ تعالیٰ کی باتیں پتہ چلی؟ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے رسولوں پر وحی بھیجتے تھے۔ پہلے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام فرشتوں کو دیتے تھے، پھر فرشتے اللہ کا پیغام لے کر رسولوں کے پاس آتے تھے، اور پھر رسول اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ وہ اپنے پاس سے باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ جو باتیں نبیوں نے کہیں وہ سب وحی الہی پر مبنی تھیں۔ وہ اللہ کے پیغام میں رد و بدل نہیں کرتے تھے، ٹھیک اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے، سب نے وحدانیت کا پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، ہمیں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر قوم میں انہی کے لوگوں میں سے انبیاء کا انتخاب کیا جو انہی لوگوں کی زبان بولتے تھے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اور تمام انبیاء، تمام پیغمبر آدمی تھے، انسان تھے، فرشتے یا کوئی اور مخلوق نہیں تھے۔ وہ عام لوگوں کی طرح ہی کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، بولتے تھے۔ وہ نیک لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا تھا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس سے اب ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ جس طرح ہم اللہ پر ایمان لائے تھے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، رازق ہیں، اسی طرح ہمیں رسولوں پر بھی ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چنا تھا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ سب انبیاء تھے، اور مسلمان تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے، اور رسولوں پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا، اور جو اتارا گیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اور اس بات کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی آسمانی کتاب، ٹھیک ہے؟ اور اس ٹاپک کے حوالے سے اب آپ نے ایک ایکٹیویٹی بنانی ہے، اور ایکٹیویٹی کا نام ہے انبیاء اللہ، اللہ کے انبیاء۔ آپ نے ایک کرافٹ بنانا ہے جس کے اوپر انبیاء اللہ لکھنا ہے، اور اس کے نیچے مختلف انبیاء کے نام لکھنے ہیں، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ اور اس ایکٹیویٹی کو بنانے کے لیے آپ کو جو سامان درکار ہے وہ ہے سفید کاغذ، رنگین کاغذات، مارکر، کینچی، رنگ اور گلو۔ اور آپ نے اس ایکٹیویٹی کو بنانا کس طرح ہے؟ پہلے آپ نے سفید کاغذ کو ایک بادل کی شکل میں کاٹنا ہے، پھر اس کے اوپر انبیاء اللہ لکھنا ہے، اور 6 مختلف رنگوں کی سٹرپس کاٹنی ہے، اور اس کے نیچے مختلف انبیاء کے نام لکھنے ہیں، پھر اس کو اپنے نوٹس بورڈ پر لگائیں۔ اور اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے نام یاد رہیں، کیونکہ انبیاء پر یقین رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔